بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی طرح میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، ایک 73ویں جماعت ہوگی، جیسا کہ مسیح نے ایک 73ویں جماعت پیدا کی تھی۔ وہ 73ویں جماعت درست ہے۔ جب پہچان پوچھی گئی کہ کیسے پتا چلے کہ ان 73 کی تھیلی میں سے 73ویں کون سی ہے اور 72 کون ہے، تو بڑا مشکل سوال تھا، یہ پہچانی جائے۔ اب تو کہتے ہیں سب مسلمانوں کے ہی فرقے ہوں گے۔ جواب سنیے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کوئی پہچان مشکل نہیں۔ جس حالت پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو، ان 73 میں سے ہر ایک کی وہ حالت نہیں ہوگی، صرف ایک کی ہوگی، باقی سب کی حالت ان سے جدا ہوگی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا حال تھا؟ پہلا حال یہ تھا کہ کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، اور مکے کی گلیاں ان کے اوپر بہنے والا خون گواہ ہے کہ صحابہ کو اس جرم میں بہت اذیت ناک سزائیں دی گئی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں پڑھنا۔ دوسرا، مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے بھی جب اعلان کیا اور دوسرے بعض بزرگوں نے جب خانہ کعبہ کے پاس جا کے اعلان کیا ہم مسلمان ہیں، اس بات پر مار نہیں پڑی کہ تم نے دین بدلا ہے، اس بات پر مار پڑی کہ تم مسلمان کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ہم تو تمہیں صابی کہتے ہیں، مرزائی قادیانی نہیں، اسی قسم کو مہارو وہاں بھی جاری تھا، تو تم اپنے آپ کو صابی کہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، مسلمان نہیں کہنے دینا۔ اور یہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز سے روکا جاتا تھا اور کہا تھا ہم یہ نماز برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تو نے اس بدبخت کا حال نہیں دیکھا جو خدا کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ روک رہا ہے؟ کسی کا کیا حق ہے اس کو عبادت سے روکے؟ یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تھی۔ حضرت ابوبکر کے صحن میں مسجد بنی اور دشمنوں نے دیوار توڑ کر اس مسجد کو منہدم کر دیا کہ تمہیں مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حج آپ کے عقائد میں داخل تھا، حج کی غرض و غایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمانی تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے میدان میں کیا ہوا ہے؟ حج سے روک دیا گیا۔ یہ علامتیں ہیں نا۔ اب تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو کلمہ کہنے سے جبراً روکا گیا ہو۔ ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو۔ نماز کی طرز میں اختلاف پر فساد ہوئے ہیں، نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکا گیا، حج سے نہیں روکا گیا، مسجدیں بنانے اور مسجدیں کہنے سے نہیں روکا گیا، اذان دینے سے نہیں روکا گیا۔ یہاں تک کہ شیعہ اذان میں تو علی صفی اللہ وغیرہ قسم کے الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے برداشت کیا ہے، اذان کہنے سے نہیں روکا۔ یہ ساری باتیں 84 میں پوری طرح سزا بن کر احمدیوں کے اوپر نافذ ہوئی ہیں۔ بعض آ جاؤ کلمہ پڑھنے سے ورنہ مار پڑے گی، کلمہ پڑھو گے تو موت کی سزا ہے۔ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک احمدی یہ کہے محمد رسول اللہ۔ یہ تمام باتیں احمدیت کے حق میں یکجا ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اگر ہوئیں تو وہ جو آخری کیل ٹھونکنے والا تھا وہ ضیاء صاحب نے اپنے ہاتھ سے ٹھوک دیا، اس کے اندر کیا تھا؟ 72 فرقے، سب متفق ہو گئے کہ احمدی الگ ہم الگ، ہم جو مرضی اختلاف کر لیں ہمیں غیر مسلم نہ کہنا، ہماری نمازیں نہ روکنا، ہمارے کلمے نہ روکنا، ہماری طرز عبادت پر اعتراض نہ کرنا، ہم سب اب ایک ہو چکے ہیں۔ ایک ہی غم تھا جسے ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے، یہی فیصلہ ہوا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا؟ جب 72 ہوں گے اور ایک ہوگا تو سچا کون ہوگا؟ 72 کے ایک، اور ان کا فیصلہ کیا ہے؟ 72۔ تو وہ فیصلہ کیا اسلام کے نام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کے خلاف
पहली मुनज़्ज़म बगावत है आलम इस्लाम की। कभी इससे पहले आलम इस्लाम हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह के किसी फैसले के खिलाफ बगावत में मुलव्वस नहीं हुआ। एक फिरके के बाद अकीदों को बाग़ियाना अकीदा समझा गया, मगर इत्तेफाक इजमा, यहां वो इजमा आपको दिखाई देता है जिसका कोई तोड़ कोई हल और नहीं है। तमाम फिरकों ने फैसला किया कि जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है और सिर्फ यही दायरा इस्लाम से खारिज है। बाकी तमाम फिरके जो चाहे अकीदे रखते फिरें वो इस्लाम के 72 के थैले में दाखिल हैं। यही तो बहस थी कि बाहर कौन होगा और अंदर कौन होगा। उससे घबरा कर उलमा ने एक के बाद दूसरी कोशिश की। फिर ज़ियाद साहब तशरीफ ले आए और ये वाक़या हो गया कि इनको इस्लाम मुसलमान कहलाने की इजाज़त नहीं, कलमा पढ़ने की इजाज़त नहीं, मुसलमानों की तरह चलने फिरने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद को मस्जिद कहने की इजाज़त नहीं, अजान देने की इजाज़त नहीं। ये सब कुछ किया ना। ये करने के बाद अमलन क्या किया? अमलन ये किया कि 100% साबित कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके साथियों से अगर किसी को मुशाबियत है तो सिर्फ जमात अहमदिया को है, इसके सिवा कुछ हासिल न कर सके। क्योंकि इसके नतीजे में फिर कसरत से लोग अहमदी हुए कि अब हमें समझ आ गई है कि 72 फिरके कौन थे और 73वां कौन है। इसकी मंतक आप समझें तो आप हैरान होंगे, बहुत गहरी बात है। ठीक है, मगर जेलसी की वजह से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।